السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحج مہینے کے 10ویں دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کا بیان قرآن میں خاص طور سے ہوا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک کام اللہ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ پسند ہیں۔ ان 10 کی نفلی عبادات دوسرے دنوں کی نفلی عبادات سے افضل ہیں۔ ان دنوں کی فرض عبادات دوسرے دنوں کی فرض عبادات سے افضل ہیں۔ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان دنوں کی نفلی عبادات عام دنوں کی فرض عبادات سے بھی افضل ہیں۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے۔ اس کے پہلے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، ذی الحج کا سارا مہینہ بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ کے پہلے 10 دن اور اس میں عبادات کا بہت ثواب ہے، اور فرمایا کہ 10 دن میں سے 3 دن کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہ 3 دن ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں تاریخ ہے۔ ان دنوں میں نوافل بھی ادا کریں اور روزہ بھی رکھیں، تلاوت قرآن بھی کریں اور تسبیح و تحلیل بھی کریں۔ تیسرا اور چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ نفل پڑھنے والے کو اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل کرے گا۔ نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 ذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ایک دن 9 ذی الحج ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین اسلام کو مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ذی الحج کا 10واں دن سب دنوں سے افضل ہے۔ یہ فضیلتوں کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام بنیادی عبادتیں جمع ہوتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، صدقہ۔ ان دونوں کے علاوہ اور کسی دن یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ ان دنوں جستجو سے عبادت کرنی چاہیے۔ خاص طور سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ ان دنوں میں تکبیرات کہتے تھے، یہاں تک کہ بازار میں بھی ان کا ورد کرتے اور ان کی تکبیرات شروع کر دیتے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا۔ ذی الحج کی فضیلت قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوا ہے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ یہ تھے ذی الحج کے مہینے کے چند فضائل۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو حج کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔